اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. سلام. محترم و مکرم سامعین کرام برادران ذی وقار اور خوران ذی شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. پروردگار کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ذکر میں شریک ہو سکیں کہ جن کے ذکر میں وہ خود لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا، انتظامیہ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ذکر کو قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے سامان شفاعت محمد و آل محمد قرار دے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مولا کائنات کا ایک قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفت رب بے فسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. یعنی ایک ارادہ ہم کرتے ہیں اور ایک ارادہ اللہ کرتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر ارادے سے بہتر ارادہ کرنے والا ہے. وہ ہمارے کیے ہوئے ارادے کو توڑ کر بتا دیتا ہے کہ تم سے بہتر اور طاقتور کوئی اور بھی موجود ہے. تو یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا کرو. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گزشتہ 2 ہفتے سے کراچی میں تھا. آج صبح میری فلائٹ 10 بجے کسی وہ تاخیر ہوتے ہوتے یہاں ہوا کہ میں 7 بجے یہاں پر پہنچا فلائٹ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد نکلا تو یہ اب صرف کچھ دیر کے لیے گھر پہ رکا، وضو کر کے یہاں پر آ گیا. حالانکہ یہ طے تھا کہ میں یہاں پہ وقت سے پہنچ جاؤں گا، کچھ آرام کروں گا، میرا گھر ہے، اس کے بعد وقت پر مجلس میں حاضر ہو جاؤں گا. لیکن آج کے سارے دن کے جتنے بھی ارادے تھے وہ ایک کے بعد ایک ٹوٹتے چلے گئے، اور ابھی آخری امید ٹوٹنے والی تھی کہ شاید آج اس گفتگو میں، اس مجلس میں شرکت نہیں کر پاؤں گا. آخری لمحے میں خدا نے بتا دیا یاد رکھو جو اب تک تمہارے ارادے توڑتا رہا ہے وہ بھی میں ہوں، اور جس نے آخر میں تمہیں مایوس نہیں ہونے دیا وہ بھی میں رب اکبر. پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قیامت کے دن ان کے لیے ایک دردناک عذاب کو مخصوص کر دیا ہے۔ یہ بڑی معروف آیت، پروردگار نے اس میں بڑا منفرد لب و لہجہ استعمال کیا ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ بھئی اذیت کا تعلق کسی انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے کوئی ایسا جسمانی دکھ پہنچا دیں کہ جس کے وجہ سے اس کا جسم کسی ناراحتی کا شکار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو اذیت دی ہے۔ اور یہاں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ مسلمہ ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ، بھائی فلائٹ کی تاخیر میرے لیے اذیت کا باعث تھی، میں بڑی دور سے تھکا ہوا سارے دن کے آیا ہوں، آپ یہاں کے مقامی افراد ہیں، تو لہذا آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں اس اذیت کو بھول پاؤں گا۔ ورنہ میرے لیے بڑا آسان ہے، کچھ جملے اپنے مصائب کے بیان کر دوں گا کہ آج میں کس اذیت سے گزر کے آیا اور گفتگو ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، یہ امانت ہے آل محمد کی، تو لہذا جتنی دیر بھی یہاں پر رہیں یہی توجہ رکھیے گا کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں چند جملے وہ آپ کی سماعتوں تک بے عینے ہی پہنچتے رہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو اذیت کا لفظی ترجمہ ہے کسی کے جسمانی معاملات میں اس طرح سے اثر انداز ہو جانا کہ اس کے جسم پر کوئی ناراحتی کا اثر ہو جائے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار جسم نہیں رکھتا، وہ واجب الوجود تو ہے لیکن وہ جسم کی قید سے آزاد ہے، اور رسول وہ ہے کہ جو وجود بھی رکھتا ہے اور جسم بھی رکھتا ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ہم نے اذیت کے لفظی معنوں میں تلاش کیا، ہمیں ایک اور معنی بھی مل گیا کہ اذیت صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے بلکہ ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے، کہ آپ کسی کے بارے میں کسی کے ساتھ ایسی بات کریں کہ جسے سن کے سامنے والا پریشان ہو جائے تو وہ یہ کہے گا مجھے ذہنی اذیت ہوئی ہے۔ تو اب اذیت کے صرف دو مطلب ہے، یا کوئی ذہنی طور پر اذیت میں آتا ہے یا جسمانی طور پر اذیت میں آتا ہے۔ اور رسول خدا کی اذیتوں کا میں سوال کروں تو کوئی شخص بھی کہہ دے گا کہ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، یہ رسول کو جسمانی اذیت دی جا رہی تھی، رسول کو شاعر کہا، رسول کو مجنون کہا، رسول کو دیوانہ کہا، یہ رسول کو ذہنی اذیت دی جا رہی تھی۔ لیکن رسول کی اذیت سے پہلے پروردگار کہہ رہا ہے وہ لوگ جو رسول سے پہلے اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تو رک کے سوال کرتے ہیں پروردگار نہ تو مخلوق کے لفظوں سے پریشان ہوتا ہے، نہ تو مخلوق کے کسی جسمانی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ محمد کی تکلیف سے پہلے تو اپنی اذیت کی بات کر رہا ہے؟ یہ سوال رہ جاتا کہ اللہ کو اذیت کیسے ہوتی ہے اگر مصطفیٰ کا وہ قول ہمارے پاس نہ آتا، فاطمہ تو بزاد منی من آزاہا فقط آزانی ومن آزانی فقط آزاللہ، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی وہ مجھے اذیت نہیں دیتا بلکہ پروردگار کو اذیت دیتا۔ تو اللہ کی اذیتوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اچھا بڑے عجیب لفظ ہیں، اللہ اور رسول دونوں کی اذیتوں کا ذکر ہے، لیکن پہلے اللہ کی اذیت ہے جو اللہ کو اذیت دے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے
کہ کوئی عرب نسل اذیت دے یا کوئی عجمی اذیت دے، کوئی عربی میں لفظ کوئی بولے یا کوئی فارسی میں بولے، کوئی اردو والا ہو یا پنجابی والا ہو، کوئی ہاتھوں سے کوئی بیان کرے، کوئی عمل کرے یا زبان سے بیان کرے، اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ کہہ دیا ہے، ان الذین، جو کوئی بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، اس میں نہ کلمہ پڑھنے والوں کی شرط ہے اور نہ کلمے کا انکار کرنے والوں کی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کہیں کہ فلاں تو اتنا بڑا نمازی تھا، یہ اللہ کو اذیت کیسے دے سکتا ہے۔ اس پوری کائنات کی مخلوقات میں معصومین کے علاوہ ابلیس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا، اس نے اتنی عبادتیں کی کہ تھا تو وہ جنات میں سے، لیکن اپنی عبادتوں کی وجہ سے وہ فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا۔ اس کی عبادتوں کا یہ اثر تھا کہ وہ جنات میں سے ہو کر بھی معصوموں کے درمیان میں بیٹھا، لیکن جس وقت اللہ نے اس سے ایک سجدے کا سوال کیا، اس نے جواب میں اللہ کے اس ایک سجدے کا انکار کیا۔ اگر عبادتوں کی تعداد پر اجر ہوتا تو ابلیس آج بھی رحمت اللہ کہلاتا۔ پروردگار نے کہا مجھے عبادتوں کی تعداد نہیں دیکھنی، یہ دیکھنی ہے کہ تو عبادت کر رہا ہے اس کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت کتنی ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو تعداد نہیں دیکھنی، کوانٹیٹی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس بارگاہ میں صرف کوالٹی چلتی ہے۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں بین القوسین، میرے مزاج کا جملہ ہے بہرحال۔ ہمارے یہاں شریعت اسلامی میں رسول کے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ رسول کے صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو حالت ایمان پر ہو اور اسی حالت ایمان میں رسول کی صحبت اختیار کرے، رسول کو دیکھے، رسول کے پاس بیٹھے، رسول سے بات کرے، حالت ایمان پر ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال ہے، رسول کے صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے یا اللہ کے صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اللہ کے صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے یا رسول کا؟ اگر یہی تعریف ہے کہ ایمان پر رہتے ہوئے رسول کی صحبت اختیار کرنے والا رسول کا صحابی ہے، تو اللہ کی صحبت اختیار کرنے والا جس سے اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے اور اتنا بڑا عبادت گزار کہ کائنات کے ہر گوشے میں اس کے سجدوں کے نشان موجود تھے، تو اللہ کا صحابی کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اپنی صحبت کی وجہ سے اسے کوئی شرف نہیں دیا، بلکہ سوال کر لیا، اگر تو اللہ کے حکم پر سجدے سے انکار کر رہا ہے، تیری عبادت بھی ختم ہو گئی، تیری صحبت بھی ختم ہو گئی، عبادتیں منہ پہ ماری گئی، قرآن کے لفظ آ گئے فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے اب تک تو میرا صحابی تھا، میری بات نہیں مانی، میری صحبت سے نکل جا کہ مردود ہو گیا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہمارے لیے قیامت تک رہ گیا، جو اللہ کی بات نہ مانے، اللہ بدن سے اٹھا دے، وہ بھی مردود ہے، جو رسول کی بات نہ مانے، رسول بدن سے اٹھا دے، وہ بھی مردود۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، ابلیس نے اس سجدے کے جواب پہ سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اپنی منطق پیش کر دی کہ وہ جو پچھلے سجدے ہیں نا وہ کافی سمجھ لے۔ اللہ نے کہا مردود ہو کے نکل جا، رسول نے کہا کاغذ قلم لے کے آؤ۔ جزاکم اللہ۔ تو اللہ کو اذیت کوئی دے گا تو وہ ابلیس کی طرح راندہ بارگاہ ہوگا، کوئی رسول کو اذیت دے گا تو ابلیس کی طرح راندہ بارگاہ ہوگا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کو اذیت دی اور رسول کو اذیت دی،
خدا کہہ رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ ہو کر ان پر دنیا میں بھی لعنت کروں گا، قیامت کے دن بھی لعنت کروں گا۔ اچھا ایک مسئلہ حل کر لیں، قیامت کے دن کی لعنت کا تو پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پر دنیا میں لعنت کروں گا تو کوئی نہ کوئی تو ایسا نمونہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس کا عمل دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ اللہ کی لعنت کا بھی ساتھ بنا ہے۔ بھائی کوئی تو ایسی مثال ہونی چاہیے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں کہ یہ آیت تو کہہ رہی ہے خدا کہہ رہا ہے میں دنیا میں لعنت کروں گا، تو وہ دنیا کی لعنت کس پر ہو رہی ہے؟ ہمیں کوئی تو ایسا مثال دکھائے، تو دکھانا تو پڑے گا، کیونکہ 1400 برس سے ہماری جنگ ان سے جاری ہے جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو ہم بھی اپنی گفتگو قرآن سے کر کے دکھائیں گے۔ آیت درود کا پتہ ہے آپ کو؟ سب پڑھتے ہیں، اتنی مشہور ہے، میں شروع کروں گا آپ ختم کریں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں میں روک کے کہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب کہیں گے درود، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود ہماری زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے طلب رحمت کی دعا ہے کہ پروردگار تو رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر۔ درود کا ترجمہ طلب رحمت ہے کہ خدا تو رحمت نازل کر۔ تو جہاں پر رحمت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی لعنت نہیں آ سکتی۔ بھائی توجہ کے ساتھ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یا رحمت ہوگی یا لعنت ہوگی، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کو اذیت دی اور رسول کو اذیت دی میں انہیں دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجوں گا اور آخرت میں بھی لعنت بھیجوں گا۔ تو آخرت کا منظر تو آخرت میں دیکھیں گے، آئیں تلاش کریں وہ کون سے افراد تھے کہ جن سے زمین پر ہی اللہ کی رحمت دور ہو گئی اور وہ اللہ کی لعنت کے مصداق ہوئے۔ اب کسی کا عقیدہ اس جملے پہ مانے یا نہ مانے، یہ میرا عقیدہ ہے، کسی کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے اللہ کی رحمت کا تصور کرتے ہیں کہ پروردگار اس پر رحمت نازل کر۔ جو جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے تیرا شکریہ، تو نے میرے لیے رحمت مانگی، میرے جواب سے اللہ تیرے لیے رحمت نازل کرے گا۔ تو سلام اور جواب ایک دوسرے کے لیے طلب رحمت ہے، اور جہاں پر رحمت ہو وہاں لعنت نہیں آتی ہے۔ بھئی اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ روئے زمین پر اللہ کی لعنت کن لوگوں پہ اتری، تاریخ مدینہ اٹھا کے دیکھنا، کچھ لوگ تھے جو دروازہ سیدہ پر آئے کہ اے سیدہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا علی ان سے کہو چلے جائیں، فاطمہ ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ کہ فاطمہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتی، کہ اگر سیدہ بھی سلام کا جواب دے دے تو وہ بھی طلب رحمت ہے، اور جہاں پر رحمت آ جائے وہاں پر لعنت نہیں آ سکتی۔ تو اب کتنا آسان ہو گیا فیصلہ کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں بھی لعنت اللہ رہے، قیامت کے دن بھی لعنت اللہ رہیں گے، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نشانی بتا دیں گے، تاریخ ڈھونڈو۔ جس کے سلام کا زہرا نے جواب نہیں دیا وہ رضی اللہ نہیں ہوگا، لعنت اللہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے اس آیت کے مصداق تلاش کرنا کتنی آسان بات ہے کہ کون ہے
کہ جو اللہ کی رحمت کے مصداق ہیں، کون ہے جو اللہ کی لعنت کے مصداق ہیں، اور اس کا قاعدہ کلیہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ فاطمہ کو بضعۃ منی، من آذاہا فقط آذانی ومن آذانی فقط اذى اللہ ومن اذى اللہ فدخل النار۔ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک حوضہ علمیہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں پہ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں ہر وقت۔ میں تو مہمان ہوں، آیا ہوں، کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا، لیکن میں اکثر کہا کہ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، ایک ایک لفظ کا میں اپنی ذات پر ذمہ دار ہو کے گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَذَلَّ فَدَخَلَ النَّارِ، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ داخلہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ جہنم میں، وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ یہ نہیں کہا قیامت کے دن داخل ہوگا، وہ داخل ہو گیا ہے، اور داخل النار وہ داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں اس جملے سے اس آیت کا جو مستقبل تھا نا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ہمیں آخرت کی بھی جھلک نظر آ گئی ہے۔ اچھا اس کو اور آسان کر دوں ایک مثال کے ذریعے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس میں کوئی شرط تو نہیں لگائی نا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جس نے بھی، جس کسی نے بھی، اس میں اپنے پرائے قریب دور مومن منافق مسلم کافر کوئی شرط نہیں ہے، جس کسی نے بھی۔ اب ایک مثال سن لیجیے، اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ وَمَنْ أَحَبَّهَا یعنی احب الفاطمہ فقط احبنی، وَمَنْ أَحَبَّنِي فقط احب اللہ، وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں نا، یہ حدیث کے جملے ہیں۔ ابھی تبصرہ کریں گے اس پر۔ تو ہمارے سامنے تو ہمارے سامنے دو کردار واضح ہو چکے ہیں، ایک جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، ایک وہ جو جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور شرط کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ سیدہ کی محبت اور سیدہ سے عذاب۔ یہ حدیث میں صرف یہی بیان ہوا ہے، سیدہ سے محبت جنت کی ضمانت، آپ کا بغض اور اذیت جہنم کی ضمانت۔ اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مسجد ہے، منہاج الحسین میں ایک مسجد بھی ہے، مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے جامعہ مسجد امام حسن۔ ہم سب وہاں پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، مسجد کے احکام ہوتے ہیں۔ ہر مسجد میں شرعی طور پر اس کے احکام ہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو اس کے لیے مخصوص احکام ہے، اس میں کون داخل ہو سکتا ہے، کون داخل نہیں ہو سکتا، کون سے کام ہو سکتے ہیں، کون سے کام مسجد میں کرنا حرام ہے، کون سے مکروہ ہیں، کون سے جائز ہے، یہ سارے احکامات مسجدوں کے بارے میں مخصوص ہیں۔ اور باہر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ جامعہ مسجد امام حسن ہے۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، بالکل اس پارک جو سامنے پارک ہے اس کے ایک کونے میں ایک اور بڑی عمارت تعمیر ہو جائے، اس کے اوپر لکھ دیا جائے، سامنے لکھ دیا جائے، اور جب آپ دروازہ کھول کے اندر جائیں وہاں پر سنوکر کی ٹیبل رکھی ہوئی ہو، ایک طرف کوئی بیٹھا ہوا باربیکیو بنا رہا ہو، ایک طرف کوئی لوڈو کھیل رہا ہو، ایک طرف کسی نے اپنے مویشی پالے ہوئے ہوں، اور ہم سب وہاں پر جائیں تو کیا آپ اسے مسجد کہیں گے؟ کیا اس پہ مسجد کے وہی احکام ہوں گے جو مسجد جامع امام حسن مجتبیٰ کے ہیں؟ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ بچے کہیں گے بھئی وہاں بھی مسجد لکھا ہوا تھا، وہاں بھی مسجد لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اس میں شریعت کے سارے احکام مان رہے ہیں،
दूसरे दरवाजे पर भी वैसे ही लफ्ज लिखे हुए हैं। जब आप उसमें दाखिल होते हैं तो ना आप जूता उतार रहे हैं, ना आप वुजू कर रहे हैं, ना आप नमाज पढ़ रहे हैं, ना आप आज़ान व इकामत दे रहे हैं, बल्कि वहाँ पे दुनिया के काम और तमाशे हो रहे हैं। एक तरफ मस्जिद है, वहाँ पर हदूदुल्लाह का ख्याल रखा जा रहा है, एक और मस्जिद है उस पे हदूदुल्लाह की पामाली हो रही है, नाम दोनों का मस्जिद है। तो आप क्या जवाब देंगे? हम ये जवाब देंगे कि हमने सिर्फ ज़ाहिर पर लिखे हुए नाम पे तवज्जो नहीं देनी, हमने ये देखना है कि उसके अंदर क्या है। जो उसके अंदर हो रहा है वो उसकी हकीकत है और हमने उस हकीकत के मुताबिक उसका एहतराम भी करना है और उसका एहतराम नहीं करना। अब पता चला दुनिया में किसी के नाम के आगे हजरत लिखा हो और नाम के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखा हो, इन नामों के धोखे में ना आ जाना, बल्कि देखना जिसका ये नाम है उसके दिल के अंदर का मामला क्या है। अगर वो ज़हरा का मोहब्बत रखने वाला है तो हम मिलकर उसे रज़ी। और यकीन जानिए इस पूरी कायनात में सिर्फ चंद अफराद हैं, ये असहाबे किसा कि जिनके बारे में इस तरह की रिवायतें मिलती हैं। ये अब एक जुमला बैनुल कौसैन कहने लगा हूँ, फिर अपने आयत पर वापस आऊँगा। मैंने ये जुमला कहा था कि खुदा की बारगाह में तादाद नहीं देखी जाती बल्कि नीयत देखी जाती है। तादाद खुदा की यहाँ बारगाह में कोई हैसियत नहीं रखती। आप तहज्जुद की नमाजें पढ़ते रहें और दिन में ये ख्याल हो कि ज़ैदी साहब मुझे देख कर कहेंगे कि बड़ा नमाजी आदमी है, सुबह तक नामा अमाल में सिवाय रियाकारी कुछ नहीं लिखा जाएगा, हालांकि आपने पूरी रात सजदे किए हैं। और अगर खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत की वजह से बंद कमरे में 2 रकात नमाज भी पढ़ लें और उसके बाद खुदा की याद में सांस लेते हुए सो जाएं, तो वो पूरी रात आपकी इबादत कहलाएगी। तो खुदा की यहाँ तादाद की कोई हैसियत नहीं है। अगर कबूल करने पे आए तो हुर की आंखों से बहा हुआ एक आंसू भी कबूल कर लेता है, और अगर मुंह पे मारने पर आए तो इब्लीस की सारी जिंदगी की इबादत मुंह पे मार देता है। ये कैसे होगा? ये अल्लाह के रसूल ने रूए जमीन पर हमें जब इब्लीस का ये वाकया कुरान में सुनाया तो उसके बाद इसकी एक मिसाल भी दी। मैं सोचा करता था कि आखिर इब्लीस का ये वाकया कुरान मजीद के आगाज में क्यों लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, उसने कहा नहीं करूंगा और अल्लाह ने उसे बारगाह से निकाल दिया। भाई अब कोई तो वजह होगी ना। अब हमारा ताल्लुक ना आदम से है, ज़ाहिरी तौर पर ना इब्लीस से है, तो अल्लाह ने कुरान में ये आयत क्यों लिखी है कि जो क़यामत तक के लिए मौजूद है और हर पढ़ने वाले के लिए उसमें एक सबक मौजूद है। खुदा क़यामत तक आने वाली नस्लों को एक पैगाम देना चाह रहा था, वो पैगाम दिया अपने रसूल की ज़बानी। मैंने कहा ये बैनुल कौसैन रिवायत सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा अपने तमाम असहाब को जमा किया, मस्जिद नबवी में बुलाया और कहा दुनिया वालों याद रखो कि अगर कोई शख्स इतना बड़ा नमाजी हो कि उसके क़याम करते करते उसके पाँव पे वरम आ जाए, इतने रुकू करे कि उसकी कमर में खम आ जाए, इतने सजदे करे कि उसके माथे पे मेहराब के निशान पड़ जाए और वो सफा और मरवा की पहाड़ियों के बराबर सोना और चांदी अल्लाह की राह में खैरात करे और 70 हज अपने घर से काबे तक पैदल करे, हालत एहराम में काबे के पास खड़ा हुआ मजलूमी की हालत में मारा जाए। दुनिया वालों याद रखो, अगर उसके दिल में अली के लिए चूंटी के पाँव के बराबर भी बुग़्ज़ हुआ, खुदा सारी इबादतें उसके मुंह पे मारेगा। या वो काफिर की मौत मरेगा या मुशरिक की मौत मरेगा। तो ये हदीस कितनी अजीब है कि इतनी बड़ी इबादतें और सारी जाया हो जाएंगी।
خدا نے کہا گھبراؤ نہیں، میں نے پہلے ہی ابلیس کی ذات میں سمجھداروں کے لیے نشانی رکھ دی ہے کہ جس طرح ابلیس کی ساری عبادت ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے ضائع ہو سکتی ہے، اس عابد اور ظاہر شخص کی ساری عبادت علی کی ولایت کے انکار کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اور پروردگار نے آگے چل کے کہا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگلا جو لفظ ہے نا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب مخصوص کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے مخصوص کر دیا ہے ان اذیت پہنچانے والوں کے لیے عذابًا مُحِينًا، بہت دردناک عذاب۔ قرآن مجید کے ترجمے مسجد میں رکھے ہوئے ہوں گے یا شاید یہاں بھی کوئی مل جائے، گھر جا کے دیکھیے گا عذاب مہینہ کا مطلب کیا ہے۔ انتہائی دردناک عذاب، کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب، ہمیشہ جاری رہنے والا عذاب، اسے کہتے ہیں عذاب مہینہ۔ بھئی ہم نے قرآن میں فرعون کا واقعہ پڑھا، فرعون کے لیے اللہ نے کہا کہ میں قیامت میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ ہم نے نمرود کا واقعہ پڑھا، نمرود کے بارے میں اللہ نے کہا قیامت کے دن جہنم میں ڈالوں گا۔ ہم نے شداد اور حمان اور دیگر طاغوت کے واقعات پڑھے، اللہ نے کہا کہ میں انہیں اور ان کے ماننے والوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ بس ایک لفظ استعمال کیا سب کے لیے کہ میں انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ جہنم کی آگ میں فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا اور دیگر طاغوت بھی ہوں گے۔ یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ میں اپنے دشمن فرعون کے لیے مخصوص عذاب تیار کروں گا۔ بھائی توجہ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ ایک مخصوص عذاب تیار کروں گا نمرود کے لیے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، میں فرعون کو ایک خاص عذاب دوں گا کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، یا میں شداد کو ایک خاص عذاب دوں گا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بھائی ہمیں قرآن میں جب بھی خدا کے ذاتی دشمنوں کا ذکر ملا، خدا نے کہا جہاں پر باقی لوگ جہنم میں جائیں گے وہاں پر یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ پورے قرآن میں واحد جگہ ہے کہ جہاں پر ایک مخصوص عذاب کا ذکر ہے، اور وہ عذاب خدا کے ذاتی دشمن کے لیے نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کے دشمن کے لیے۔ بس کتب اسلام کو طرف لے جاتے ہوئے ایک آج کی مجلس کا حاصل جملہ سن لیجیے۔ سیدہ کا جو ذاتی نام ہے نا، اسم ذات، وہ ہے فاطمہ، اور اتنا منفرد نام ہے کہ جب اس فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، ایک ایسی ڈھال جو روک دے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ جملہ سنیے گا، ابھی مسائل پہ چلیں گے، بس ایک جملہ سنیے گا، ابھی مجلس کا حاصل جملہ دینا ہے۔ کہا اس لیے کہ یہ نام اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی کافی ہے، اس کے دشمنوں کے لیے بھی کافی ہے۔ بڑا عجیب ہے ایک ہی لفظ لیکن یہ دوستوں کے بھی کام آئے گا، دشمنوں کے بھی کام آئے گا۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی، یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے روک لے گی اور اپنے انکار کرنے والوں کو جنت سے روک لے گی۔ اور بیوی کا ایک لقب ہے، آخری جملہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، اس مجلس کا حاصل جملہ اور گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کہ سیدہ کے بہت سارے القاب ہیں، ان القاب میں سے ایک لقب ہے محدثہ۔ محدثہ کہتے ہیں کلام کرنے والی۔ بھائی میں اس مجمع کے مزاج سے واقف ہوں، یہ 3-4 سال میں یہاں پہ گفتگو نہیں کر سکا، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر
مجالس پڑھتا رہا ہوں، میں اس کے مزاج سے جانتا ہوں، اس لیے یہ بڑا قیمتی جملہ آج کی مجلس میں آپ کی سماعتوں کو دینے جا رہا ہوں۔ زندگی رہی تو کل یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ سیدہ کا ایک معروف لقب ہے محدثہ۔ محدثہ کہتے ہیں گفتگو کرنے والی کو، کلام کرنے والی کو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول بی بی کا لقب محدثہ کیوں ہے؟ تو ہمیں اس کے دو جواب ملے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب کبھی سیدہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کر پروردگار سے گفتگو کرتی، خدا اس حدیث کو اتنا پسند کرتا کہ بغیر فرشتوں کے وسیلے کے فاطمہ خدا کو پکارتی، خدا فاطمہ کو جواب دیتا۔ خدا فاطمہ کو اس لیے کہتے ہیں محدثہ۔ ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا، بس دعا کو میں ہم کہتے ہیں نا یا الہی و سیدی و ربی، اے پروردگار، یا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارتے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ بھی اس کا جواب دے۔ تو خدا کو کہہ رہا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ میں جب یہ میرے بارے میں پوچھیں، ان سے کہو میں ان کے بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہم تو کہتے کہتے مرنے والے ہو گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تو جواب دیتا ہے، لیکن ہماری سماعتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ خدا کے جوابی آواز کو سن سکیں۔ لیکن سیدہ کا لقب ہے محدثہ۔ جب کبھی بھی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی اور اللہ کو پکارتی یا اللہ، خدا جواب میں بغیر فرشتوں کے وسیلے کے زہرا کو جواب دیتا۔ اس دو طرفہ گفتگو کی وجہ سے فاطمہ کا لقب ہے محدثہ۔ لیکن یہ لقب ہے سیدہ کے روئے زمین پہ آ جانے کے بعد۔ جو سب سے قیمتی جملہ سیدہ کا جو لقب محدثہ ہے وہ یہاں سے شروع نہیں ہوا۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کا جملہ ہے، خدا کرے کہ میں اس کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ آپ کی سماعتوں میں یہ محفوظ ہو جائے۔ جب جناب سیدہ خدیجہ سے اللہ کے رسول نے عقد کیا اور اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، تو بڑے بڑے مشرکوں نے اپنی گھر کی عورتوں کو کہا کہ خدیجہ کے پاس نہ جانا، کیونکہ اس کے شوہر نے ہمارے خداؤں کا انکار کر دیا ہے، اپنا دین لے کے آ رہا ہے، لہذا جناب خدیجہ کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ جناب خدیجہ اس مشکل کی وجہ سے غمگین بھی رہتی اور تنہائی کا شکار بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب خدیجہ خوش بھی ہیں، مسکرا بھی رہی ہیں، کوئی پریشانی کے آثار بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے خدیجہ، جب میں گھر سے نکلا تھا آپ اداس بھی تھی، آپ پریشان بھی تھی، اب واپس آیا ہوں تو خوش ہیں، کیا سبب ہے؟ جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میں اداسی میں پروردگار سے شکوہ کر رہی تھی کہ اچانک میری سماعتوں میں ایک بہت چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، اس نے مجھ سے گفتگو شروع کر دی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کچھ عرصے بعد پروردگار مجھے آپ کی آغوش میں آپ کی بیٹی بنا کر بھیجے گا، میرا نام فاطمہ ہے، اللہ نے مجھے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس مشکل میں آپ کا ساتھی بنا کر بھیجا ہے۔ بھئی یہ روایت کب کی ہے؟ میں نے کہا کہ ذمہ دار میں ہوں ایک ایک لفظ کا۔ ابھی جناب خدیجہ تنہا ہے اور سیدہ کہہ رہی ہے ان قریب میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کی آغوش میں آؤں گی، یعنی وجود تو رکھتی ہوں ابھی جسم نہیں رکھتی۔ تو مجھے اس پوری کائنات میں صرف دو وجود ایسے ملے کہ جو جسم رکھے بغیر دنیا میں کلام کرتے نظر آئے، یا پروردگار نے جسم کے بغیر موسیٰ سے گفتگو کی، یا فاطمہ زہرا نے جسم کے بغیر اپنی ماں سے گفتگو کی۔
من تلوا تو جسم رکھے بغیر گفتگو کرنے والی صرف دو ذاتیں ملی ہیں، یا کوہ طور پر موسیٰ سے پروردگار نے گفتگو کی، یا اپنی والدہ گرامی سے جناب سیدہ نے وجود ہوتے ہوئے بغیر جسم کے کلام کیا۔ یہ تو سیدہ کی ظاہری 18 برس کی عمر تھی، اور اس عمر میں اتنے مسائب آ گئے کہ ہم سیدہ کے فضائل بیان ہی نہیں کر سکے۔ سیدہ کے فضائل چند واقعات کے علاوہ بیان ہی نہیں کیے جا سکے، کیونکہ مسائب کا غلبہ بڑا ہو گیا۔ آج سے میں کوشش کروں گا کچھ واقعات آگے آنے والے شبوں میں مل جل کر سیدہ کی معرفت کی خیرات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، سیدہ کا ایک لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ، ہمیشہ سچ بولنے والی۔ ہماری آقا زادی شاعرہ نہیں تھی، ہماری آقا زادی صدیقہ تھی۔ صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سچ بولنے والی، یہ شاعری نہیں کرتی تھی۔ اللہ جانے کیا ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اس صدیقہ بی بی کی زبان سے لوگوں نے یہ جملہ سنا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑ جاتی تو وہ روشن دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو، سیدہ شاعرہ نہیں تھی کہ کوئی مبالغہ کرتی۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ تکالیف آئیں، وہ مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایک جملہ سنیں گے، میں نے کہا کہ بی بی کا ایک لقب تھا محدثہ۔ اتنا پسند تھا اللہ کو سیدہ کا گفتگو کرنا کہ وہ مصلی پہ پکارتی تھی یا الہی، پروردگار اس کا جواب دیتا تھا۔ تاریخ میں ہے جب کبھی سیدہ بولتی تھی اللہ کے رسول خاموشی سے آپ کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ اس مسائل کے جملے کو خدا کرے میں سمجھا سکوں کہ اتنا پسند تھا فاطمہ کا بولنا کہ اللہ خود جواب بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول خاموشی سے سنتا ہے، اور وہی فاطمہ کہ جس کے گفتگو کو اللہ کا رسول خاموشی سے سنتا تھا۔ تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ جب سیدہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی، حاکم منبر نے بلند آواز سے ڈانٹتے ہوئے کہا فاطمہ خاموش ہو اجرکم اللہ۔ کہ جس کا بولنا خدا کو اچھا لگتا ہو، جس کا بولنا رسول کو اچھا لگتا ہو، اس سیدہ کو حاکم نے ڈانٹ کر کہا خاموش ہو جا۔ عزیزانو، سیدہ کے مصائب اگلے دنوں میں بیان ہوتے رہیں گے، بس ایک تعارفی جملہ سنیں گے کہ ایک مدینے والی زہرا ہے کہ جسے ہم بڑی زہرا کہتے ہیں، انہی ایام میں شام والی ایک چھوٹی زہرا کا ذکر بھی سن لیجئے گا۔ تاریخ میں ہے، بلکہ یہ جملہ ابھی میں بیان کر دوں، جس کو سمجھ آ جائے وہ اس جملے کی تاثیر ذہن میں رکھ لے۔ جو کربلا والے شمر کے تماچے برداشت کرے اسے سکینہ کہتے ہیں، اور جسے مدینے والے شمر کے تماچے والے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ تاریخ میں ہے جب شام غریبہ آ گئی، ہر طرف خیموں میں لوٹ مار مچ چکی تھی، کچھ خیمے جل گئے تھے، امام نے بچوں اور خواتین کو خیمے سے باہر نکالا، اور یہ جملہ کتنی دفعہ سنا کہ حسین کی اس یتیم بچی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ ابھی آگ کی وجہ سے پریشانی تھی،
اس نے اس معصوم بچی کے کانوں میں پڑی ہوئی بالیوں کو دیکھا، گھوڑے سے اترا اور سوال کیا تو کون ہے؟ جواب دیا میں حسین کی بیٹی ہوں اور میں علی اکبر کی بہن، میں عباس کی بھتیجی۔ جب یہ جملہ سنا میرے 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام اس بچی پر جس کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے، چھین لیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، جب اس ظالم نے اس چھوٹی زہرا کے کانوں سے گوشوارے نوچے، کانوں کا خون شہزادی کی گردن تک آ گیا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا ظالم، میں سخی حسین کی بیٹی ہوں، تو مجھ سے مانگ لیتا میں تجھے اتار کے دیتی۔ جب یہ جملہ سنا اللہ جانے صاحبان اولاد یہ جملہ کیسے سنیں گے۔ جب یہ کہا نا میں تجھے اتار کے دیتی، تو نے نوچے کیوں ہیں؟ اس ظالم نے ہاتھ بلند کیا، اگلے لمحے اتنی زور سے شہزادی سکینہ کے چہرے پر وہ تماچا گرا، شہزادی زمین پہ۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس زندان شام کا ایک منظر سن لینا۔ یہ جو ابھی آپ نے گوشوارے چھیننے کی روایت سنی ہے نا، اس کا انجام سنیں گے کیا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے یزید سے کہا یزید یہ جو زندان میں چھوٹی سی بچی ہے نا، یہ صبح شام روتی رہتی ہے، تو ایسا کر تیری بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، تو اسے زندان میں بھیج دے، یہ بچیاں آپس میں باتیں کرے گی، اس قیدی بچی کا دل بہل جائے گا۔ یزید کی بیٹی کا نام تھا رملہ۔ رملہ کو زندان میں بھیجا گیا۔ جب وہ رملہ جناب سکینہ کے پاس آئی اور بچی تھی، آ کر کہتی ہے بہن تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ بی بی نے کہا کہ میں مدینے کی شہزادی ہوں، میرا بابا مدینے کا بادشاہ ہے۔ جب یہ جملہ سنا یزید کی بیٹی نے کہا تو کیسی شہزادی ہے؟ میں بھی شہزادی ہوں، تو اپنا جلا ہوا دامن دیکھ، تو میرا دامن دیکھ، تو اپنے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھ، تو میرا چہرہ دیکھ، تو اپنے زخمی کان دیکھ، تو میرے کانوں کے گوشوارے۔ جب یزید کی بیٹی نے کہا نا کہ تو کیسی شہزادی ہے کہ تیرے کان زخمی ہیں اور میرے کانوں میں یہ قیمتی بالیاں موجود ہیں، عزاداروں جملہ سنیں گے۔ شہزادی سکینہ نے روتے ہوئے سر کو جھکایا اور جملہ کہا رملہ یہ جو تیرے کانوں میں بالیاں ہیں یہ بالیاں تیری نہیں ہیں، یہ میری بالیاں ہیں۔ شمر نے شام غریبہ تماچے مار کے اتارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادات کو قبول منظور فرما۔ پروردگار ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں تذکرہ محمد و اہل بیت محمد کرتے رہیں، قیامت کے دن ہمیں آل محمد کی شفاء سے بہرہ فرما۔ اور جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں بھاگ کے بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہماری آخری اور سب سے بڑی دعا اس زمانے کی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کا دیدار عطا فرما، ہمارے اعمال کو اتنا معتبر کر دے کہ امام کے سپاہی بن کر